رانا ستار صاحب کی آپ نے اسپیچ سنی ہوگی. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں اوورسیز پاکستانیز کو جس طرح کے مسائل کا سامنا ہو, جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ کلیئرلی الوڈ انہوں نے یہی کیا کہ کرپشن ہے, اور کرپشن کی جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ایک طرف, لیکن باقی بھی جو مختلف جو سرویز سامنے آ رہے ہیں, جو حکومت کی جو اس میں جو ریٹنگز ہیں وہ کلیئرلی انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ لوگ خوش نہیں ہیں, اور لوگوں کی جنرل پرسیپشن بھی یہ ہے کہ کرپشن بڑھی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ شاید جو پی ٹی آئی حکومت کی جو پاپولیرٹی ہے وہ ریٹنگز میں ہونی چاہیے. دیکھیں پی ٹی آئی حکومت کی ریٹنگز اگر کم ہوئی ہیں تو وہ صرف اس وجہ سے کیونکہ اس وقت مہنگائی کا بوجھ ہے. تو انشاءاللہ جب مہنگائی کا بوجھ ہٹے گا آپ دیکھیں گے کہ کئی یہ پرسیپشنز چینج ہوتی جائیں گی. جو یہ سرویز اور یہ پولز ہوتی ہیں یہ بنتی ہیں ہوا سے, اور یہ بنتی ہے جب آپ کے الیکشن کیمپین کے آپ زیادہ قریب آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جب ہر بندہ میدان میں نکلے گا تو پھر یہ شاید معنی رکھیں. اس وقت وہ میں نہیں سمجھتا کہ اتنا یہ کریڈیبل ہے. دیکھیں کے پی میں جو ہماری جو اس طریقے سے میجورٹی نہیں نکلی وہ صرف اور صرف بیڈ ڈیسیجنز آن ٹکٹ میکنگ, ٹکٹ دینے کے ڈیسیجنز تھے جو پی ایم نے خود ٹویٹ بھی کیا تھا. اس کے بعد پی ایم نے پوری اپنی پولیٹیکل اسٹریٹجی اور ہائرارکی چینج کی, سیکرٹری جنرلز, پریزیڈنٹس وغیرہ وغیرہ. تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ جب انشاءاللہ ٹکٹس ہم صحیح دیں گے تو اس کے نتائج میں آپ کو جیت ملے گی. لیکن اگر آپ ٹکٹس غلط دیں گے تو پی ٹی آئی کے ساتھ لڑے گی, اور پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ اس طریقے سے پھر شاید ہار جائے. لیکن انشاءاللہ ابھی پی ایم نے خود اس پہ فوکس کیا ہے. میں نے ریزائن کرتے ہوئے مجھے کچھ 6 ماہ سے زیادہ ہو گئے ہیں. اب رہ گئے ہیں الحمدللہ انکوائری بھی بھرپور طریقے سے ان نے کی, اور جس کمشنر نے کی اس کے خلاف میرا ڈیفیمیشن کیس بھی ہے, اور وہ جو پنڈی کمشنر ہٹایا گیا تو بڑے بدنامی سے ابھی ہٹایا بھی گیا ہے. اور مری انسیڈنٹ بھی آپ دیکھیں تو اس میں اس کا بہت واضح رول تھا کہ اس کی نااہلی کی وجہ سے. تو جس نے بھی اس کو پہلے دن سے ہی پنڈی کمشنر بنایا تھا اس کو بھی سامنے لے کے آئے نا کہ کس نے ایک نااہل بندے کو بنایا ہے پنڈی کمشنر. جہاں تک دوسری چیز ہے وہ ابھی تک کورٹ میں ہے, وہ کورٹ میں آتا نہیں ہے, بھاگتا رہتا ہے. تو انشاءاللہ کورٹ میں جو کیس ہوگا اس پہ ڈیفیمیشن کا تو اس پہ ہم کریں گے. دیکھیں یہ اچھا سوال ہے آپ کا, لیکن اس میں آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو آپ کا لیبر بھی ہے نا 6 ملین جو جی سی سی ملکوں میں ہیں ان کے پاس بھی زیادہ تر اسمارٹ فونز ہی ہیں, اس لیے وہ اسی طریقے سے فیس بک اور فیس ٹائم پہ اپنے فیملیز کے ساتھ لگے رہتے ہیں فون پہ. تو اسمارٹ فونز ہم نے جو اسٹڈی کی ہے اسمارٹ فون زیادہ تر لوگوں کے پاس ہیں. جب پہلی دفعہ آن لائن ووٹنگ ہوگی یا اوورسیز کی ووٹنگ ہوگی اس کی ہر چیز پرفیکٹ نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہوگا. تو شاید یہ بھی ہو کہ اس کو آپ کو نائکاپ کی بھی ضرورت ہو. اب میں نے جب منسٹری لی تھی میں نے لیبر کے لیے نائکاپ جو پہلے لازمی تھا میں نے کہہ دیا تھا کہ نہیں ہے, میں نے خارج کر دیا تھا کہ صرف پاسپورٹ اور آپ کا ورکنگ کانٹریکٹ کافی ہونا چاہیے اور ورکنگ ویزا. تو کئی لوگ ہیں اور ہم نے کچھ 1.4 ملین لوگ بھیجے ہیں جب سے خان صاحب کی حکومت آئی ہے. تو اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ شاید وہ بھی نہ ووٹ کر سکیں. لیکن آپ کو پہلی دفعہ ٹیکنالوجی وائز پرفیکٹ سسٹم نہیں ملے گا. آپ نے صرف وہ پہلے سسٹم دینا ہے جو انہیکبل ہو, جو بیسکلی اس کے کوئی بریچ نہ آئے. بے شک 10 ملین میں سے اگر 1-2 ملین پاپولیشن اس میں رہ بھی جائے اس میں آپ کو اتنا نہیں سوچنا چاہیے. آپ کو خالی پہلی وہ چیز چاہیے جو بلٹ پروف ہو. اس کے بعد جتنی ٹیکنالوجی انکریز ہوتی جائے گی اگلے الیکشنز میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ اس میں زیادہ ہو جائیں گے. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس پرفیکٹ سسٹم پہلی دفعہ آئے, لیکن آپ کے پاس جو سسٹم آنا چاہیے وہ انپینیٹریبل ہونا چاہیے. آپ کے پاس آن ریکارڈ بولوں کہ اپوزیشن کی اگر یہ سسٹم انشاءاللہ جب بن جائے گا, چیئرمین جب نادرا سے بن جائے گا یا باہر سے جو بھی کمپنی ہائر ہوگی تو اپوزیشن چیخیں مارے گی, صرف اعتراض نہیں کرے گی. کیونکہ اگر میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اگر 10 ملین سے 30% لوگ 3 ملین لوگ بھی ووٹ کریں اور اگر آپ ہر حلقے کا 10 یا 20 ہزار بندہ بھی اٹھا لیں آپ کے پاس 200 زیادہ سیٹس انفلوئنس ہوتی ہیں. اور جو بھی یہاں حلقوں کو سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جو بھی بندہ 5, 10, 20 ہزار گھر سے لے کے نکلے وہ بہت اسٹرانگ کینڈیڈیٹ بن جاتا ہے. تو سوچیں اگر مجھے پتہ ہو کہ مجھے اوورسیز کی ووٹ اٹک میں 20,000 یا 30,000 یا 10,000 مل رہی ہے, وہ ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو عرض کی کہ آپ جب حلقے میں کرتے ہیں تو کسی کے پاس 100 ووٹ بھی ہوں تو آپ اس کے جا کے پاؤں پڑتے ہیں کہ مجھے ووٹ اپنی 100 دیں. تو سوچیں بندے کے پاس 5 یا 10 یا 20 ہزار ہوں, یا مالاکنڈ میں تو اس سے بھی زیادہ ہیں.
جیلم میں اس سے بھی زیادہ ہیں، منڈی بہاؤالدین میں اس سے بھی زیادہ ہیں. تو یہ حلقے بڑے افیکٹ ہوں گے اوورسیز کی ووٹ سے. اور میرا ماننا ہے، اور آپ لوگ یہاں باہر رہتے ہیں، آپ لوگوں کو بہتر پتہ ہوگا، لیکن 90% میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ عمران خان کا ووٹ ہے. تک اوورسیز کی بات ہے کہ میں ابھی ہر ملک میں جا رہا ہوں کہ میں کوشش کروں کہ پی ٹی آئی کو تو ایک پیج پہ لے کے آؤں، اوورسیز کو تو پھر سے ری ایکٹیویٹ کریں کہ جو ہمارے پاس اثاثہ ہے اس کو اگر خدا نخواستہ کہ اگر پاکستان میں آپ کو پھر سے، جیسے کہ پچھلے الیکشن میں اتنی کم سیٹس تھیں، لیکن آپ سوچیں کہ اگر اوورسیز میں سے 2 ملین لوگ بھی ووٹ کر لیں 10 ملین لوگ سے، تو ہمیں نہ کسی ایلائی کی ضرورت ہوتی، نہ ہمارے پاس کوئی مائنورٹی یا بڑی کم میجورٹی ہوتی پارلیمنٹ میں. اور اگر آپ خان صاحب کو تگڑی میجورٹی دے دیں پارلیمنٹ میں، پھر آپ دیکھیں وہ کیسے لمبے چھکے. And gives us the passion and the interest that he has. So we're proud of what he does for us. And from my experience, جو constituency کے لحاظ سے جو اوورسیز پاکستانی پر توجہ دی جا رہی ہے وہ ہمارے لیے اچھی ہے، کیونکہ ہماری کنسٹیچوئنسی کے لیے اچھی ہے، کیونکہ ہمارے تعلقات جو ہے پاکستان سے وہ کبھی الگ نہیں ہو سکتے. اور ہماری اوورسیز پاکستانی کو نہیں، جو زلفی بھائی نے کیا ہوا ہے، جو گورنمنٹ نے کیا ہوا ہے، وہ ہمارے لیے بہتر ہے، ہماری کنسٹیچوئنسیز کے لیے بہتر ہے، ہمارے لوگوں کے لیے، بزرگوں کے ہمارے لنکس وہاں سے کبھی they'll never be severed انشاءاللہ. اینڈ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ دیکھیں جب پہلی دفعہ زلفی آئے تھے نا، جب ان کو پوسٹ ملی تھی تو بریڈ فورڈ میں ہم لے کر آئے تھے، اور میں اور سیدہ وارسی وہاں تھی. اور مجھے آج تک یاد ہے کہ باہر سے لوگ کہہ رہے تھے کہ کیسا ہوگا اندر، اور جب when زلفی started speaking ہم سب کو فخر تھا کہ ہمارا ایک اوورسیز یہاں سے برٹش جا رہا ہے پاکستان، اور ہماری نمائندگی ہمارے مسئلے سن کر، ہمارے مسئلوں کو سمجھ کر وہاں پیش ہو رہے ہیں. تو اس سے زیادہ ہمارے لیے اور فخر کی بات صاحب یہ بتائیے گا کہ اب اسلام